ناظرین، کرنٹ ایشوز میں خوش آمدید۔ میری دعا ہے کہ آپ یہاں بھی رہیں، خوش رہیں۔ تو ناظرین، آج ہم دو سوالوں پر غور کریں گے اور ان کا جواب ڈھونڈنے کی بھی کوشش کریں گے۔ تو سب سے پہلا جو مشکل ترین سوال ہے وہ یہ ہے کہ آج 11 اکتوبر 2023 کو 7 بجے کا پروگرام جیو نیوز کا رپورٹ کارڈ میں نے دیکھا۔ اس میں جیو نیوز نے، میں سب سے پہلے جیو نیوز سے کہوں گا کہ آپ پر سارا جہان قربان، کہ آپ نے آج پھر چیف جسٹس آف پاکستان اور 10 ججوں کے اکثریتی فیصلے پر تبصرہ کرنے کے لیے بہت ہی قابل، لائق، محنتی، دیانتدار اور عظیم صحافی ارشاد بھٹی صاحب کو بلایا۔ تو آپ ناظرین خود غور کریں کہ جیو نیوز چیف جسٹس آف پاکستان اور 10 اکثریتی ججوں کے فیصلوں پر تبصرہ کے لیے ارشاد بھٹی صاحب جیسے لائق بندے کو بلا رہا ہے، اور اس پر جیو نیوز کی انتظامیہ اور جیو نیوز کی اینکر، جس کو خود ارشاد بھٹی صاحب مذاقاً میڈم شیخ کہتے ہیں، اور طنز کے اور جگت مارنے کے علاوہ ان کو کوئی کام نہیں۔ آپ ان کے پورے اس پروگرام میں دیکھیں کہ اس پروگرام میں دوسرے صحافیوں کے ساتھ، مثلاً اس پروگرام میں دوسرے صحافی بھی موجود تھے، جو عمر چیمہ صاحب اور احسان اللہ صاحب اور میمل سرفراز صاحبہ اور ایک صاحب اور بھی موجود تھے۔ ان چاروں نے کس طرح سوالوں کے بہترین اور تحمل سے جواب دیے، اور بھٹی صاحب نے جو جواب دیے ان میں وہ غصے سے اپنے آپ سے باہر ہو گئے، اور انہوں نے خود اسی پروگرام میں اس غصے کا اظہار بھی کیا کہ میں اپنے آپ سے باہر ہو گیا ہوں۔ تو 10 ججوں کے اکثریتی فیصلے پر بھٹی صاحب کا رد عمل میری سمجھ میں نہیں آیا۔ اس کا صاف مطلب یہ ہے کہ بھٹی صاحب ان 10 ججوں کو نالائق ثابت کر کے خود کو اعلیٰ ترین ثابت کر رہے ہیں، اکثریت ججوں کو۔ تو مجھے اس بات سے کوئی لینا دینا نہیں۔ یہ جیو نیوز کی انتظامیہ، جیو نیوز اور ارشاد بھٹی صاحب جانیں، اور دوسری طرف عوام، عدالتیں اور ادارے جانیں۔ یہ ان کا کام ہے۔ میرا کام صرف یہ ہے کہ جو چیز نیگیٹو ہے، جو چیز عوام کے خلاف جا رہی ہے، جس چیز سے عوام کا ذہن خراب ہو رہا ہے، میرا یہ اخلاقی فرض بنتا ہے کہ میں اس کو ہائی لائٹ کروں، تاکہ عوام کو درست فیصلہ کرنے میں اور درست فیصلے کو سمجھنے میں آسانی ہو۔ تو میرا دوسرا سوال ناظرین یہ ہے رانا ثناء اللہ صاحب سے۔ رانا صاحب نے بھی جیو نیوز کے پروگرام میں کہا کہ ہماری 16 ماہ کی حکومت میں ہمیں سمجھ نہیں آئی کہ ہم اس مہنگائی کو کیسے قابو کریں، اور یہ مہنگائی قابو نہیں ہو سکتی تھی۔ تو میرا رانا ثناء اللہ صاحب میرے لیے جو قابل احترام ہیں، اور میں ملک کی ڈیولپمنٹ اور ملک کے حق میں نون لیگ کو بہتر سمجھتا ہوں، اور اس وقت جو 13 جماعتی اتحاد تھا انہوں نے بہت ہی شاندار طریقے سے حکومت کی اور بہت ہی اعلیٰ ظرف سے حکومت کی۔ لیکن مجھے سمجھ یہ نہیں آئی کہ رانا صاحب نے یہ سوال کیوں کیا، جواب کیوں دیا کہ ہم سے یہ مہنگائی ہم قابو نہیں کر سکتے تھے اور یہ نہ ہو سکتی تھی۔
تو میرا رانا صاحب سے سوال یہ ہے کہ رانا صاحب، آپ لوگوں کا کہنا ہے کہ ہمارے پاس بہترین معاشی ٹیم موجود ہے، تو کیا آپ کے پاس ایک بھی زرعی ماہر موجود نہیں تھا؟ یہ میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ عوام، حکومت، انسان، یہ مہنگائی کس کو کہتے ہیں؟ تو جناب، مہنگائی جو ہے یہ بنیادی ضروریات کا نام ہے، جس میں آٹا، چاول، گھی، دالیں اور تمام ضروریات زندگی جو انسان ہر دن اور ہر وقت اس کے کھانے میں استعمال ہوتا ہے اور جس کی وجہ سے انسان زندہ ہے، تو یہ چیزیں تو آپ کے 16 ماہ نہیں، آپ کے 3 ماہ کی مار تھی۔ 3 ماہ میں آپ کنٹرول کر سکتے تھے، اور میں اس کی اگزامپل آپ کو دیتا ہوں۔ اس وقت آپ دیکھیں کہ کسان نے جو چاول کی فصل کاشت کی تھی، وہ اس کو اب کاٹ رہا ہے۔ یہ 3 سے 4 ماہ کی فصل ہے۔ جب آپ آئے تھے، آپ پیچھے چلے جائیں تو یہ دوسری فصل ہے چاول کی۔ اس کے بعد آپ پیچھے کو نہ جائیں، آپ سوچ میں رکھیں کہ یہ دوسری فصل ہے۔ اب چاول کے بعد کم از کم 3 سے 3.5 ماہ لگ جائیں گے عام حالات میں گندم کو۔ تو یہ وقفہ ہے بیچ میں۔ اس وقفے میں ایک میں ایسی فصل آپ کو بتا رہا ہوں جو سب کو پتا ہے، لیکن کوئی اس پہ عمل نہیں کرتا۔ اب کسان کی جو اس نے چاول کی فصل کاٹ لی ہے، وہ جگہ خالی ہو گئی۔ اب فوری طور پہ کسان کو یہ اویئرنس دیں کہ وہ زمین کو خالی نہ چھوڑے، اس کو روٹا ویٹر سے، وہی جو چاول کی فصل کے جس کو مڈ کہتے ہیں، اس کو جلانے کے بجائے روٹا ویٹر کے ساتھ اس کو زمین میں حل کرے۔ وہ روڑی کا کام دے گی، وہ کھاد کا کام دے گی، اور زمین کو نرم کریں گے یہ مڈ۔ اس کو جلانے سے نقصان ہوگا، پولوشن پھیلے گی، سموگ آئے گی، تو اس سے بہتر ہے کہ آپ روٹا ویٹر استعمال کرنے کی کسان کو ترغیب دیں، اور یہ 3 سے 3.5 ماہ کے اندر سرسوں اور کنولا ایسی چیزیں کسان سے کاشت کروائیں۔ تو اگر یکسوئی سے یہ 3 ماہ اگر تمام پاکستان کے کسان جن کی زمین اس وقت خالی پڑی ہوگی، یہ 3 سے 3.5 ماہ میں یہ سرسوں اور کنولا کاشت کریں، اس کو سب سے کم پانی لگتا ہے، اس کو 2 یا 3 زیادہ سے زیادہ پانی چاہیے، اور اس کو صرف اصلی سپرے اس کا آپ بندوبست کریں، زرعی شعبہ بندوبست کرے، اصلی سپرے کسان کو مہیا کریں، جو کہ تقریباً 60% جعلی ہے۔ اصلی بیج کسان کو فراہم کریں جو کہ اسی تناسب سے جعلی مل رہے ہیں۔ تو کسان کو اس کی ترغیب دیں، یہ 3 سے 3.5 ماہ میں یہ فصل پک کے تیار ہو جائے گی، اس کو فوراً کاٹیں اور اس کے بعد فوراً گندم کاشت کر دیں۔ آپ کا آئل کا کم از کم، میں دعوے سے کہتا ہوں، اگر آپ ان 3 ماہ میں توجہ دے دیں تو یہ آپ کا آئل امپورٹ کا کم از کم بل آدھا رہ جائے گا۔ اسی طرح بعد میں آپ گندم پہ چلے جائیں، گندم کاشت کریں، سمگلنگ سے روکیں، اور آپ سب سے پہلے ملک کی ضروریات کو پورا کریں، تاکہ بعد میں آپ کو 4 گنا زیادہ قیمت دے کر ڈالروں میں باہر سے نہ منگوانی پڑے۔ تو یہ بنیادی چیزیں ہیں، یہ انسان کی بنیادی ضروریات ہیں۔ دوسری طرف آپ کسان کو اس چیز پر مائل کریں کہ وہ سبزیاں، پیاز، تھوم، ایسی چیزیں کاشت کرے، زیادہ سے زیادہ کاشت کرے، اور اس کو ترغیب دیں اور سہولتیں دیں، ان کو اصلی بیج اور اصلی سپرے دیں، ان کو سولر سسٹم لگا کر دیں۔ جو پیسہ آپ نے برباد کیا ہے اس کی میں نشاندہی کرتا ہوں ابھی، اس کا آپ کسان کو سولر سسٹم دیتے۔ پنجاب کا پانی میٹھا ہے زیادہ تر، تو کسان اب جس کے پاس 5 ایکڑ زمین ہے، نہری پانی آپ اس کو 1 سے 1.5 گھنٹہ دے رہے ہیں، تو وہ 5 ایکڑ کا کیا ہوگا 1 یا 1.5 گھنٹے سے؟ آپ کسان کو سولر دیں گے،
کسان زیادہ سے زیادہ فصل اگائے گا، اس کے پاس زیادہ سے زیادہ پانی ہوگا، وہ زیادہ سے زیادہ سبزیاں کاشت کرے گا جو منڈیوں میں آئیں گی اور مہنگائی کم ہوگی۔ یہ 3 ماہ میں آپ کر سکتے تھے، آپ کہہ رہے ہیں کہ کام ہی بڑا مشکل ہے۔ اور دوسری طرف آپ دیکھیں کہ آپ کے گوشت کا جو مسئلہ اس وقت ہے، مرغا آپ کے سامنے ہے کتنی مہنگائی ہے، بڑا گوشت اور چھوٹا گوشت مہنگے سے مہنگا ہو رہا ہے۔ اس کی بنیادی وجہ کبھی آپ نے ڈھونڈی ہے؟ وہ میں آپ کو بتاتا ہوں۔ آپ موٹر وے پہ سفر کرتے ہیں، آپ نے ٹرکوں میں کتنی بھینسیں گائیں پشاور کی طرف جاتے دیکھی ہیں، ہزاروں کی تعداد میں ڈیلی آپ ان کو ملک سے نکال رہے ہیں۔ ان کو روکیں، ان کو پاکستان کے اندر روکیں، آپ کی دودھ کی گوشت کی شارٹیج ختم ہو جائے گی۔ یہ کون سا مشکل کام ہے؟ آپ کیوں افغانستان کو بھیج رہے ہیں؟ آپ ان کو پاکستان میں رکھیں، آپ کی ہماری ضرورت ہے یہ۔ تو یہ کتنا کا بڑا مشکل کام تھا رانا صاحب، جو آپ کا کوئی زرعی ماہر آپ کو نہیں بتا سکا۔ میں تو ایک عام بندہ ہوں جو میں آپ کو بتا رہا ہوں۔ ہو سکتا ہے، بلکہ ہو کیا سکتا ہے، آپ کے پاس بہت پڑھے لکھے اور بہت ماہر لوگ موجود ہیں جو یہ آپ کو کام بتا سکتے تھے۔ یہ تو بنیادی ضروریات ہیں جس کا چرچا ہے، مہنگائی بنیادی ضروریات کا نام ہے رانا صاحب۔ اور یہ 3 ماہ کی مار تھی آپ کی۔ اب بھی جو حکومت کام کر رہی ہے، ہر فصل 3 سے 4 ماہ کی فصل جو ہے اس پہ زور دیں، اور اصل سپرے اور اصل بیج کسان کو فراہم کریں۔ اور سب سے پہلے جو فصل کو زیادہ تر سنڈی پڑتی ہے وہ گرین کلر کی ہے، ہرے رنگ کی جس کو کہتے ہیں، اس کے اوپر بجھا ہوا چونا، جب صبح کو فصل پہ اوس پڑی ہوتی ہے تو بیج کی طرح اس کے اوپر چھٹا ڈلوائیں کسان سے، اسے یہ ترغیب دیں، تیسرے دن وہ آپ کو سنڈی نظر نہیں آئے گی۔ کسان نے جو 2000 کا پیکٹ لینا ہے، 2000 کی ایک بوتل لینی ہے دوائی کی، سپرے کی، وہ اس کا 300 میں کام ہو جائے گا۔ اور اس چونے کا فائدہ یہ ہوگا کہ وہ کھاد کا بھی کام آپ کو دے گا، وہ آپ کی زمین کو پھلائے گا اور سورج کی روشنی سے اس میں طاقت آئے گی، وہی کام کرے گا جو کھاد کرتی ہے۔ تو یہ کون سے مشکل کام تھے جو آپ نہیں کر سکے؟ اب میں آپ کو بتاتا ہوں کہ آپ نے کیا کیا ہے۔ تو رانا صاحب، آپ نے یہ کیا ہے کہ ووٹ لینے کے لیے یا ووٹ خریدنے کے لیے آپ نے پاک PWD کے ذریعے بلینز روپے سڑکوں میں پھینک دیے۔ جو کام پہلے تمام ڈپارٹمنٹ کروا رہے تھے، آپ نے پاک PWD کے ذریعے، جو ادارہ انتہائی ناقص کام کرتا ہے، اور اس کی مثالیں کیا، اس کے ثبوت موجود ہیں۔ آپ مجھے بتائیں کتنے ثبوت آپ کو چاہیے، میں دیتا ہوں آپ کو۔ تو انتہائی ناقص کام کے آپ نے بلینز روپے سڑکوں میں پھینک دیے۔ اب انہی پیسوں سے اگر آپ کسان کو سولر دیتے، اگر آپ پاکستانی عوام کو سبسڈی دیتے، اس سے اگر یہ اس کام سے پیسہ خرچ کرنے سے IMF آپ کو نہیں روک سکا، تو یہ کام کرنے سے بھی IMF آپ کو نہیں روک سکتا تھا۔ یہ کوئی بہانہ نہیں ہے رانا صاحب، آپ میرے محترم ہیں، میں آپ کو نہایت ہی عاجزانہ طریقے سے یہ مشورہ دے رہا ہوں کہ آپ کی جب حکومت آئے، یا یہ حکومت ہے جس کو آپ اگر مشورہ دے سکتے ہیں تو اس کو مشورہ دیں کہ یہ 3 ماہ کی فصلوں پر غور کریں۔ آپ کا آئل کا بل ہے اربوں ڈالر میں، اس کو اپنا سرسوں اور یہ تیل دار اجناس یہ کاشت کریں۔ 3 سے 3.5 ماہ کی فصل ہے، بہت ہو سکتی ہے۔ دالیں آپ کا بے شمار علاقہ پڑا ہے، یہ تھل وغیرہ، یہ بکھر، لیا، بہاولپور، DG خان، بے بہا علاقہ، چنے دالوں کا علاقہ، یہ سارا صرف ان لوگوں کے پاس یہ سولر سسٹم کی سہولت نہیں ہے، ان کے پاس پانی نہیں ہے، اور یہ پہلے جو اگاتے تھے
फसल, अब ये उससे भी, ये लोग भी मॉडर्न हो गए, ये वो भी नहीं उगा रहे क्योंकि हमारा ज़रूरी शोबा इस पर तवज्जो नहीं दे रहा। तो मेरी आपसे और हुकूमत से गुजारिश है कि इस शोबे की तरफ तवज्जो दें, ज़रूरी शोबे की तरफ तवज्जो दें, जो सिर्फ 3 माह के अंदर, 3 से 4 माह के अंदर आपकी तमाम बुनियादी ज़रूरियात को पूरा कर देगा। तो इस मशवरे के साथ कि हुकूमत इस पर गौर करेगी, आपसे इजाज़त चाहता हूँ। अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर कीजिए ताकि अवाम में इसके ज़रिए अवेयरनेस जाए और लोग इस चीज़ पर गौर करें कि हम 3 माह के अंदर मुल्क का क्या कुछ संवार सकते हैं। अल्लाह आपका हाफिज़ व नासर हो। आमीन।